بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو K2 ٹیلی ویژن نیٹورک. ویلکم ٹو K2 ٹیلی ویژن نیٹورک اینڈ K2 آن لائن. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے بجٹ کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان میں ہر سال بجٹ تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے تو بجٹ میں جب ہم مختلف قسم کی مراعات دیکھتے ہیں تو بڑے اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم ان کی تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو بعض اوقات ہم یہ دیکھنے کا ملتا ہے کہ بھئی یہ جو مراعات ہیں یہ صرف دکھانے کے لیے ہیں، لیکن یہ ایکچولی معنوں میں یہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. K2 آن لائن پروگرام میں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو کل کی ڈیٹ میں یعنی کہ 13 جون 2025 میں جو یہاں پہ آپ کا بجٹ پیش کیا گیا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہزارہ ڈویژن، ساتھ ساتھ چترال ڈویژن کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ KPK میں جو بجٹ اوورآل جو یہاں پہ 2.1 ٹریلین روپیز کا بجٹ جو پیش کیا گیا، یہ ایک ہیوج بجٹ ہے. دیکھنے میں تو کہ ایک سے جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو بھائی نئے مالی سال میں آمدنی کا جو کل تخمینہ لگایا گیا ہے 2119 ارب روپے لگایا گیا ہے، اور KPK میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی بجٹ میں اخراجات کا جو یہاں پہ تخمینہ لگایا گیا 1962 ارب روپے کا لگایا گیا ہے. اسی طرح جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں تنخواہوں کے مد میں 288 روپے مختص کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ بجٹ میں ہوٹلوں کے اوپر 10% جو یہاں پہ جو ڈیوٹیز ہوتی ہے، جو ٹیکس ہے، وہاں پہ اس کو ریڈیوس کیا گیا ہے، کم کر دیا گیا ہے. اس طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحت کے معاملے میں جب ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں صحت کے لیے، KPK میں 232 ارب روپے بڑھا کے تقریباً 276 ارب روپے کا یہاں پہ اس میں اضافہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحت کارڈ کی جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں صحت کارڈ رائج تھا، جہاں پہ ایک عام جو شہری تھا جو بڑے سے بڑی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا سکتا تھا، اس کے بعد میں جو ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں تقریباً 28 ارب سے بڑھا کے 35 ارب تک اس کی یہاں پہ تخمینہ بڑھا دیا گیا ہے. اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکولز میں تقریباً 32,000 سرکاری اسکولز میں 5.9 ملین روپیز کی تجویز یہ بھی دے دی گئی ہے کہ اس کو یہاں پہ لگا کے ان اسکولوں کو ماڈرنائز کر دیا جائے گا، اس میں جو جدید جو تعلیم ہے اس کو یہاں پہ عام کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مفت جو کتب ہیں اس کی رسائی کے لیے تقریباً 8,545 ملین روپیز یہاں پہ لگا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کے لیے 36 ارب روپے سے بڑھا کے تقریباً 50 ارب روپے تک یہاں پہ بجٹ رکھا گیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ملک کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، ملک کی صورتحال کی بات کرتے ہیں، تو مختلف قسم کے زاویے سے جب ہم اس کے انالیسس کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو دو چیزیں بہت ہی عام ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اکانومی کی ترقی کے لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کی یہاں پہ ایکسپورٹ کس حد تک زیادہ ہیں، اور جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جب آپ کی ایکسپورٹ یہاں پہ اگر زیادہ ہے آپ کی امپورٹ سے، تو سمجھ لیں کہ وہاں پہ آپ کے ریونیو کے جو ریونیو کی مد میں جو آپ کی آنے والی جو انکم ہوتی ہے اس میں ایک زبردست قسم کا اضافہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کے بیس کرتے ہوئے ہم اپنے جو پورے سال کے جو یہاں پہ ایکسپینسز ہوتے ہیں، پورے سال کے جو ہم پہ ریونیو ہوتے ہیں، اس کا تخمینہ لگانے کے بعد ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بجٹ کیا اس حد تک سیل کرتا ہے یا نہیں کرتا. جب ہم KPK میں بات کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں پچھلے تقریباً 76 ایئر میں چترال اور ہزارہ ڈویژن جو یہاں پہ چترال کی بات کرتے ہیں، ہزارہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جہاں پہ ایک محرومی کی فضا ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. محرومی کیا ہے؟ محرومی صرف ایک یہ نہیں ہے کہ ان کو صاف پانی نہیں ملتا، ان کو یہاں پہ تعلیم نہیں ملتی، نہیں، بلکہ محرومی یہ ہے کہ سرے سے یہاں پہ ان کے لیے کوئی ایسی اسکیم رکھی نہیں جاتی، سرے سے یہاں پہ ان کی ترقی کے لیے، ان کی فلاح بہبود کے لیے نہ کچھ یہاں پہ ایسے اقدامات کے اٹھائے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، صرف یہاں پہ صرف نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کوئی ایسا یہاں پہ اقدام نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا کہ جس کو بیس کرتے ہم یہ دیکھیں کہ بھائی یہاں پہ اس جو چترال اور ہزارہ ڈویژن کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ آخر پاکستان کے ایسا ہیں آف کورس، لیکن ان کی محرومی جو حکومتوں کو کیوں نہیں دکھتی کہ سالہ سال سے وہ لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، نہ ان کو یہاں پہ اس اعتبار سے انفراسٹرکچر اچھا مل رہا ہے، نہ ان کو صحت مل رہا ہے، نہ ان کے اعتبار سے اچھی ان کی جابز مل رہی ہیں، کوئی بھی ایسی یہاں پہ اپرچونٹی جو باقی جو صوبوں کو حاصل ہے، باقی جو شہری کو حاصل ہے، وہ ان کو نہیں ملتی. جناب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں K2 آن لائن، مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر، اور جو آج کی جو میرے معزز پینلسٹ آج کے اس شو کے یہاں پہ حصہ بنے ان کا میں تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کے آپ ان کو ایز اے تجزیہ نگار آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کے زبردست قسم کے تجزیے بھی ہوتے ہیں. آج بجٹ کے اوپر بحث کرنے کے لیے ہم ان کو یہاں پہ بلایا ہے. میرے امراض جناب عبید عباسی صاحب، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. ان کے ساتھ مشہور معروف بزنس شخصیت اور ایک ایسے شخص جن کو آپ ڈفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستان کی جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں، جب ملک میں یہاں پہ اکانومی کی بات کرتے ہیں، ایک زبردست قسم ریمیٹنس میں اضافے کی بات کرتے ہیں، تو ایسے جو شخصیات ان کا نام آتا ہے میری مناظ جناب اسد حفیظ کیانی صاحب، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو.
جناب آج کی جو یہاں پہ بیٹھے کے ہمارا جو شو ہے K2 آن لائن میں، ہم نے یہ دیکھا کہ جو کل KPK میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور بجٹ تو آف کورس ایک زبردست بجٹ ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ جو فگرز ہمارے پاس بہت ہی زبردست یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. سب سے بڑا جو فگر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو یہاں پہ چترال اور ہزارہ ڈویژن ہے، اس کے اعتبار سے جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں محرومی در محرومی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور دوسری بات جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوامی جو نمائندگان ہوتے ہیں آف کورس وہی تو اس کا حصہ ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے بجٹ کو ترتیب دیتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس ایریا کی لوگوں کی محرومی دیکھنے کو نہیں ملتی؟ یا اگر ان کو دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ جان بوجھ کے ایسا بجٹ کیوں تشکیل کرتے ہیں جس میں سب لوگوں کو اس اعتبار سے بہترین طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے بالخصوص خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے، تو ہم نے اکثر دیکھا کہ مختلف حکومتیں بجٹ پیش کرتی آئی ہیں. 13 سال سے ایک حکومت خیبر پختونخوا میں مسلسل بجٹ پیش کرتی جا رہی ہے، اور جب آپ اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں پیپرز میں تو آپ کو وہ بہت ہی دودھ اور شہد کی نہریں بہاتی ہوئی کارکردگی نظر آتی نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس آپ اگر خیبر پختونخوا کی گلی کوچوں کا رخ کریں، بالخصوص آپ نے ذکر کیا ہزارہ کا، کیا خوبصورت علاقہ ہے ہزارہ. اور آپ ہزارہ سے ٹوورڈز ناران تک چلے جائیں تو آپ کو خوبصورتی کے دلکش نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جب ان سڑکوں پہ سفر کریں تو وہ موٹر وے کا پیچ نکال کے آپ لیفٹ رائٹ گلیوں محلوں کا حال دیکھ لیں. میرے ہزارہ کی مائیں بہنیں بیٹیاں جس طریقے سے وہاں پہ سفر کرتی ہیں، ان بچوں کو تو آج قلم دینی چاہیے تھی. بجٹ میں تو قلم نظر آتی ہے، لیکن جب عملی میدان میں آپ چلے جائیں تو گفتن نشستن اور برخاستن سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. یہ بدقسمتی رہی ہے. دوسرا آپ نے ذکر کیا چترال کا. کیا چترال کی خوبصورتی کا متعارف پوری دنیا ہے، اور چترال میں آپ کو پتہ ہے بیرون سے بھی کافی انویسٹ آتی ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بستے ہیں جو وہاں پہ ریمیٹس بھیجتے ہیں. اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کو جو ٹیکس ملتا ہے نا، وہ یہ بات بڑے دعوے سے ہزارہ اور ان علاقوں سے ملتا ہے. تو ہم ہزارہ کا یہاں پہ رونا روئیں، چترال کا رونا روئیں، یا پھر خیبر پختونخوا کی وہ گلیاں دیکھیں کہ جب آج سفید ڈیری میں جائیں، رنگ روڈ کے مضافاتی علاقوں میں جائیں، تو آپ کو میں اس سے پہلے آپ نے 2025-26 کے بجٹ پہ بات کی، تو آپ 24-25 کا بجٹ دیکھ لیں. 13% ترقیاتی بجٹ کولیپس کیا ہے. یعنی لگانے کی اس کے لیے کمپیٹنٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ان سے لگائے بھی نہیں گئے، وہ لگائے بھی نہیں گئے. 2025-26 اور اس سے پہلے 13 سال کا اگر خیبر پختونخوا کا بجٹ دکھائیں، دیکھیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. نقل کے لیے عقل کی ڈاکٹر صاحب ضرورت ہوتی ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ خیبر پختونخوا جیسے خوبصورت علاقے میں بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لوگوں کو سیاسی مقاصد کے لیے ورگلایا تو جاتا ہے، آگے تو لایا جاتا ہے، لیکن جب میدان عمل میں ان کے ہاتھ میں جب وہ پیسہ ہو، وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ لوگ اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ بدقسمتی رہی ہے. بہرحال کوئی یہ سیاسی تنقید تو نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا یہ اصلاح کی بات ہے. ویسا دیکھیں کہ ہزارہ اور چترال کا جب ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو بجٹ یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، تو آف کورس جہاں پہ باقی جو صوبوں کے بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کا فیڈرل گورنمنٹ بجٹ یہاں پہ پیش کیا، اس میں دو تین چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. کہ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کی صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر آپ کے صحت کے اوپر آپ اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایریا کے لوگ صحت مند ہیں، خوشحال ہیں. اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ تعلیم کے اوپر یہاں پہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اٹ مین کہ وہ بھی خوشحال ہیں. لیکن دکھ اس بات کی جو آپ کے انفراسٹرکچر ہے، اگر آپ ہزارہ کی بات کرتے ہیں، چترال کی بات کرتے ہیں، اس ایریا میں جو وہاں پہ جائیں، ان کی سڑکیں مطلب ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، اور وہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایسا وہاں پہ سین پیش کر رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ صدیاں بیت گئی ہیں، وہاں پہ کوئی چیز یہاں پہ ڈیولپمنٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے وہاں پہ اس ایریا میں. ڈاکٹر صاحب بڑی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ صوبے ہیں جو میں ابھی چند گھنٹے قبل ناران سے اسلام آباد کا سفر کر کے آیا ہوں، اور جو میں نے روڈ انفراسٹرکچر کا حال دیکھا ہے، جو اندر گلی کوچوں میں گیا ہوں وہاں کا حال دیکھا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جس جماعت نے بجٹ پیش کیا ہے وہاں پہ ان کو سپورٹ ملی ہے، اور ان علاقوں سے ملی ہے. تو کیا یہ لوگ اور یہ بجٹ جاتا کہاں ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں. یہ اتنا ٹیکس آتا ہے، بجٹ پیش کیا جاتا ہے،
اربوں روپے دعوے کیے جاتے ہیں، وہ اربوں روپے جاتے کہاں ہیں، وہ کس کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں، اس کی تحقیقات ضروری ہیں. وہ پیسہ جاتا کہ وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں، وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. اسے صفائی کے نظام کو بہتر کرنے پہ لگنا چاہیے. آپ مقابلہ کریں دیگر حکومتوں کا، پنجاب حکومت کا مقابلہ کریں. اگر انہوں نے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام پنجاب میں لایا ہے تو مقابلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہزارہ میں آنا چاہیے، ہری پور میں آنا چاہیے، ایبٹ آباد میں آنا چاہیے، چترال میں آنا چاہیے، پشاور میں آنا چاہیے، جیسے ہمارے پنجاب میں ہے. بہترین مینجمنٹ سسٹم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پنجاب نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی، لیکن جس جماعت نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کا کہا تھا، آج خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ کر یقین مانے، دل میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور وہ لوگ آج بھی اس سیاسی جماعت کو بیک اپ کرتے ہیں. لیکن آج ان کے وزراء اعلیٰ اور وزیروں کے اکاؤنٹس دیکھیں اور ان کے اگر دیکھیں لائف سٹائل دیکھیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی فیملیز کے لائف سٹائل بڑھتے جا رہے ہیں. آئے روز کرپشن کے نئے سکینڈلز آ رہے ہیں. لیکن عوامی سطح پہ دیکھیں، ایک بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کی بیٹی جب وہ کالج جائے تو اسے اسکالرشپ ملے، اسے لاکھوں روپے لگانے نہ پڑے. میڈیکل کی بچی، اس کے لیے اسکالرشپ پروگرامز ہونے چاہیے، ان کے لیے جاب کے روزگار کے مواقع ہونے چاہیے. بجٹ میں یہ کام ہے. اور بجٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. اور خیبر پختونخوا تو ٹورزم کا گھر ہے، خوبصورت دنیا میں اور اس مثالیں دی جاتی ہیں. آپ کا منصرہ ہے، ہری پور ہے، ایبٹ آباد ہے، یہ ایسے سیاحتی مقام ہیں کہ جہاں پہ آف کورس یہاں پہ خوبصورتی تو رب کریم نے ان کو عطا کی ہی ہے، لیکن پیاری اس ایریا کی خوبصورتی تو سب کو بہاتی ہے. لیکن وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے شہری رہتے ہیں، جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ جو بستے ہیں، ان کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے. ان کو جو بیسک جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں اس سے محروم کر دیا گیا ہے. اس کی ذمہ دار آخر کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حکومت وقت ہے یا اس ایریا کے جو لوگ ہیں جو آوازیں نہیں اٹھاتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کو بھی کے اندر یہ شعور اب آنا چاہیے. وہ زندہ باد مرد آباد سے آگے نکلیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑیں. وہ کہیں کہ ہمیں زندہ باد مرد آباد ضرور کہیں، لیکن وہ دیکھیں، وہ تقابلی جائزہ لیں دیگر صوبوں کی نسبت اور اپنے عوامی نمائندوں کا احتساب کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 13-14 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. اور دیکھیں کہ ان کی گلی محلے کا کیا حال ہے اور ان کے بچوں کا مستقبل کو بجٹ کی صورت میں محفوظ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب صوبائی حکومتوں کو دینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سوالات ہوں گے اور لوگوں میں یہ شعور آئے گا، جب وہ سوال کرنے کی جرت کریں گے، ٹھیک ہے وہ زندہ باد مرد آباد الیکشن میں ہوتا ہے، چلتا ہے، چلے گا. لیکن لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے بھی اب اٹھنا ہوگا اور انہیں وہ صرف فرضی نعروں پہ کام نہیں چلانا ہوگا. اور وہ جو بیانی آپ نے مانسیرا کی بات کی، میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں. میں پچھلے دنوں مانسیرا تھا. وفاقی حکومت مانسیرا کے لیے بجٹ دے رہی ہے. وہ ٹنلز میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ موٹر ویز دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پہ جو میں مختلف کالا ڈھاکہ سے لے کے مختلف علاقوں میں خود گیا ہوں، تو میں نے کوئی بھی تختی دیکھی ہے تو وہاں پہ وہ کیپٹن صفدر کی تختی نظر آئی مجھے، یا پھر وہ وفاقی حکومت کی تختی نظر آئی. وہاں سے عوامی نمائندے تحریک انصاف کے ہیں اور موجودہ صوبائی گورنمنٹ کے عوامی نمائندے ہیں مانسیرا سے اور دیگر مضافات سے. لیکن وہاں پہ ڈیولپمنٹ سے کام وفاقی حکومت کرا رہی ہے. تو یہ وہ لمحہ فکریہ ہے. میگا پروجیکٹس دینے چاہیے جس میں ہزاروں لوگ، ہزاروں نوجوان ہمارے وہاں پہ ان کو روزگار ملے، تعلیم ملے. پھر رہوں گا اور باقی باتیں ہم لوگ یہاں پہ اس پروگرام میں شامل کریں گے. اسد حفیظ کیانی صاحب جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ بجٹ جب بھی کسی بھی صوبے کا بنتا ہے، کسی ملک کا بنتا ہے، تو آف کورس جو اس کے پیچھے جو تھیوری یہی ہوتی ہے کہ عوام کی خوشحالی آ جائے. لیکن وہ بجٹ کائے کا بجٹ ہے کہ جس میں ایک اسپیسیفک جو ایریا ہے اس کے وہاں پہ آپ کو نوازنے کے لیے آپ نے وہ بجٹ تیار کے رکھا ہے، اور باقی جو ایریا ہے اس کا آپ نے محرومی کے دلدل میں آپ نے اس کو جھونک دیا ہے. کیا جو یہاں پہ کل بجٹ پیش کیا گیا ہے 13 جون یہاں پہ خیبر پختونخوا میں، تو اس میں جو چترال کا جو ایریا ہے، ساتھ مانسرا، ہری پور، ایبٹ آباد، وہ جو باسی ہیں، وہ جو شہری ہیں، کیا وہ اس ایریے سے ان کا تعلق نہیں ہے؟ اگر تعلق ہے تو پھر یہ جو بجٹ کیا ان کے فیور میں جاتا ہے یا کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل لگنا چاہیے جی. ہزارہ ڈویژن پہ بھی لگنا چاہیے اور چترال پہ بھی لگنا چاہیے، کیونکہ ریاست تو سبھی افراد کی ہے صحیح، اور سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے ان کو.
لیکن یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس پہ ہمیشہ سے الزام لگتے رہے ہیں. شریف خاندان پہ یہ لگتا تھا جی کہ سارا پیسہ لاہور میں لگ گیا. راجہ پرویز اشرف ہمارے وزیر اعظم بنے تو ان پہ الزام بلکہ نیب کا کیس بنا تھا کہ 40 ارب روپے آپ نے اپنے حلقے میں لگا دیا. تو وہ پھر اپنی پسند ناپسند جب ایک بندے کے پاس اتنا اختیار ہوگا تو وہ پھر یہی کچھ ہوتا ہے. پراپر ادارے ہوں جو ڈیولپمنٹ کریں پورے پاکستان کی یا ایک صوبے کی, سب چیز ایک فرد کے ہاتھ میں جب بھی آئے گی. انسانی تاریخ 5000 سال جو ریٹن ہسٹری ہے ہماری, اس کے بعد ہم نے یہی سوچا کہ جمہوریت ہی بہترین نظام ہے. تو جمہوریت میں پھر ایک بندے کے پاس تو اختیار نہیں ہونا چاہیے, اور وہ جو اس علاقے کے عوامی نمائندے ہیں ان کو اسمبلی میں بولنا چاہیے بجائے گونگے بہرے بن کے بیٹھے رہیں. اور ابھی عباسی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ منصیرہ سے سردار یوسف صاحب فیڈرل منسٹر ہیں وفاقی حکومت میں, وہ مذہبی امور کے وزیر بن گئے ہیں اب, اور وہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو بجٹ ہے نا جی, یہ عام آدمی بیچارہ جو ہے غریب آدمی, یہ اس کو یہ تسلی دینی چاہیے اس بجٹ میں کہ ریاست آپ کے پیچھے کھڑی. اس ایریے میں پل ٹوٹا تھا, ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کا آپ نام لیا ابھی تک انہوں نے وہ بھی نہیں بنایا. ٹھیک, لیکن بٹل اسپیسیفک اس ایریا کا نام ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب کیا یہ لوگ صحیح معنوں میں اس ایریا کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ تو وہاں کے عوام جو ہے وہ بہتر ڈیسائیڈ کریں اگلے الیکشن میں جی. ان کے پاس موقع آئے گا تو پھر ان کو سبق سکھانا چاہیے نا جی کہ آپ نے ہمارے حقوق کی کہاں پہ پروٹیکشن کی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ویسے میں جنرل بات یہ کر رہا ہوں, یا تو ہونا چاروں صوبوں کے بجٹ ہمارے آگے پڑے ہوئے ہیں, ہم ان کا تفصیلی جائزہ لیں کہ اس میں ایجوکیشن میں بڑا ہے بجٹ, ہیلتھ میں بڑا ہے, غریب عوام کے لیے بڑا ہے, وہ تو بندہ الگ سے دیکھے. تو لیکن اس میں بس یہی ہے جنرل سی بات کہ عام آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست میرے پیچھے کھڑی ہے, میں بیمار ہوں گا اسپتال جاؤں گا تو مجھے پیسے نہیں دینے پڑیں گے, میرا بچہ اسکول جائے گا تو اس کو فیس نہیں دینی پڑے گی. ایک فلاحی اسلامی ریاست تو یہی ہوتی ہے نا جی. ورنہ ہماری جو ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ پیسہ کدھر جا رہا ہے, آپ کسی بھی پارٹی سیاسی پارٹی ہماری رولنگ ایلیٹ کو دیکھ لیں نا جی, سب کے اثاثے اکثریت کے باہر ہیں, تو وہ ادھر جا رہا ہے نا بجٹ سارا, یا جو بھی یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو وہ یہ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ جن کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے ان کا اپنا مستقبل بھی پاکستان میں ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ ہماری قسمت کے فیصلے کریں اور خود جب بھی مشکل ٹائم آئے تو باہر چلے جائیں. تو یہ سب سے پہلے ہماری عوام کو دیکھنا چاہیے. اور یہ جو ایجوکیشن کا آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ایجوکیشن سے محروم رکھا گیا ہے, تو یہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, میں آپ کو 1938 کا ایک واقعہ سناتا ہوں. قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ میرے پاس ایک بڑا ذمہ دار آیا اور اس نے کہا جی کہ فلان جگہ پہ آپ اسکول بنائیں اور میں اپنی زمین دے دوں گا آپ کو, گفٹ کروں گا سرکار کو, سرکار بلڈنگ بنائے. تو میں نے بڑا خوش ہوا کہ ٹھیک ہے جی اسکول بناتے ہیں. وہ ڈی سی تھے جھنگ کے, جھنگ کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں جی کہ وہ جب بلڈنگ وغیرہ کا سارا کچھ نقشہ وغیرہ ہوا تو وہاں کا بڑا ذمہ دار میرے پاس آیا. کہتا ہے جی اسکول آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہمیں فری میں مل گئی ہے وہ لینڈ اور ہم اس پہ کنسٹرکشن کریں گے اور اسکول. کہتا ہے جی فلاں بندے نے دی ہے. میں نے کہا جی فلاں ذمہ دار نے دی ہے. کہتا ہے جی وہ ہر بار مجھ سے الیکشن ہار جاتا ہے, اب اس نے میرے خلاف سازش کیا کہ میرے علاقے میں وہ اسکول بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب اوور آل اگر ہماری یہ ایجوکیشن کا سسٹم ہی بہتر ہو جائے نا جی, ہمارا پورا ملک بہترین ہو جائے. جب لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے, جب آپ کو ووٹ دینے سے پہلے آپ سوچیں کہ کس کو میں دے رہا ہوں. ایک اور چیز یہاں پہ آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, دیکھیں کہ ایجوکیشن کی جو آپ کی ثانوی ایجوکیشن کہ جو کہ مڈل تک اور لوور لیول تک, اگر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کے بی کے میں تقریباً جو اس بار انہوں نے جو اس میں تقریباً 327 ارب روپے کی رقم رکھی ہے, مختص کی ہے. اب 327 ارب روپے اگر وہاں پہ سکولز کے بھی لگتے ہیں, جو آپ کی بیسک ایجوکیشن کے بھی لگتے ہیں, تو میرے خیال میں اس ملک کی جو ایک یوتھ جو آنے والی آج سے 20 سال بعد 15 سال کے بعد ہوگی, میں یہ سمجھوں گا کہ وہ پاکستان کا ایک زبردست قسم کا برائٹ فیوچر ہوگا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کیا یہ 327 ارب روپے صحیح معنوں میں کیا وہ مختص جو انہوں نے کیے ہیں کہ لگیں گے ایجوکیشن کے اوپر یا نہیں لگیں گے؟ جی یہ نا جی ہم لوگ ایس آئی ایف سی میں بیٹھتے ہیں جب, تو یہی ڈسکس ہوتی ہے کہ ہم اپنا سلیبس چینج کریں. ہمارے سلیبس بھی تو آؤٹ ڈیٹڈ ہوئے ہیں نا جی. اب آپ کو ایجوکیشن چاہیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ جو ہو, ٹھیک ہے نا جی. گڈ. اب آپ دیکھیں دنیا کی 40% دولت آ گئی ہے آئی ٹی میں. پہلی بڑی کمپنیز جو ہوتی تھیں وہ گولڈ کی ہوتی تھیں اور آئلس کی ہوتی تھیں, اب آئی ٹی کی بڑی کمپنیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں بار بار حکام بالا سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جہاں پہ بھی جاتا ہوں کہ آپ 8 کلاس سے اس میں چھوٹے چھوٹے کورسز رکھیں, اسکل کے بھی اور خاص طور پہ آئی ٹی کے, تاکہ ہمارا بچہ جب باہر جائے دنیا میں کمانے کے لیے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے. انڈیا نے 93 میں بنگلور کو آئی ٹی سٹی ڈکلیئر کر دیا.
اب 20-25 سال بعد ہر بڑی کمپنی آئی ٹی جو ہے اس کا ہیڈ انڈین بیٹھا ہوا ہے. ہم اگر اب بھی شروع کر دیں تو ابھی بھی بہتر ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہم وہ الف زبر آ بے زبر با والی بات اب ختم ہو, اور آپ اور حدیث بھی ہے کہ مسلمان عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق زندہ ہو رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم اگر سائنس ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ جائیں گے اور خالی ہم رٹے رٹائے پڑھتے رہیں گے جن کا دنیا میں اب اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اب ایک بندہ ایم اے اردو ایم اے اسلامیات کرتا ہے, وہ تو بیچارہ صرف یہی کہے گا کہ میں کہیں لیکچرر لگ جاؤں اس کے بعد اور پینشن لوں اور زندگی ختم. تو اس لیے دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے بھی ہمیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ وہ سلیبس بنانا پڑے گا جس میں بچے آئی ٹی سیکھیں اور یہ پیسہ ادھر لگے تو زیادہ. بہت پیاری بات یہاں کیانی صاحب کر رہے ہیں کہ 327 ارب روپے جو اگر یہاں پہ مختص کیے ہیں گورنمنٹ نے, کے پی کی گورنمنٹ نے, تو اگر یہ 327 ارب روپے اگر صحیح معنوں میں جدید جو آپ کی جو تعلیم ہے جو ٹیکنالوجی کو بیس کرتی ہے, جس کو آپ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ جس میں آپ کی انجینئرنگ ہے, آپ کی سائنس ہے, آپ کے بزنسز ہیں, ان کو اگر جدید جو وقت حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہاں پہ وہ والے پیسے یہاں پہ انویسٹ کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بہترین طریقے سے نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ لیڈ کرنا شروع کرے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی ہر سال ہم اپنا سلیبس بالکل اپڈیٹ نہیں کرتے, وہی سلیبس جو یہاں پہ انگریز نے بنایا تھا اور اس کو ہم نے چینج کرنے کی سوچی بھی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جسٹ ڈگری ہونی چاہیے اور ہم یہاں پہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں. صرف ڈگری ہونا کافی نہیں ہے. آج کے اس دور میں جب ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں تو میرے خیال میں ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس سکلز بھی ہونے چاہیے, انسان کے پاس کچھ ایسی مہارتیں بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ جو وقت حاضر کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کمپیٹ کر سکے. جب ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں, جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ فارن کنٹریز میں ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو آف کورس وہ صرف یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ آف کورس وہ لوگ کس لیے جاتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہنر سیکھنے کے لیے جو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی نو ہاؤ کے لیے جاتے ہیں تاکہ پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی یہاں پہ لائی جائے. کہنے صاحب ایک اور چیز زبردست ہے کہ اس بار حکومت نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو جتنے بھی یہاں پہ درس نظامی تھے یا اس کے ساتھ ساتھ اسکولز کالجز سے اس کے لیے کتب فری کر دی ہیں. تقریباً 8,545 ملین روپے انہوں نے مختص کیے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو وہ کتابیں وہ فری ڈسٹریبیوٹ کریں گے. لیکن یہاں پہ پھر آپ کو والا وہ والا کوشچن آ جاتا ہے کہ صرف کتابیں ڈسٹریبیوٹ کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ ان کتابوں میں جو لکھا ہو جو سلیبس ہو وہ ایسا سلیبس ہونا چاہیے جو جدید جو آج کے جو دور ہے اس کو یہاں پہ کمپلیٹ کر سکے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل صحیح جی, میں تو اس چیز سے بھی اختلاف کروں گا. اب ہم خود ہی 3 قسم کی آگے اپنی نسلیں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. ایک اس نسل کو, ایک انگلش میڈیم, ایک سرکاری اسکول اور ایک مدرسے. اور جب یہ تینوں آپس میں بیٹھیں گے تو ان کا تو مائنڈ سیٹ ہی اور ہوگا نا جی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑا نقصان جو کسی بھی قوم کا کسی بھی معاشرے کا یا ملک کا ہوتا ہے وہ یہی ہے, یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے, اس میں بہترین آگے سب کو برابری کے مواقع ملیں. ایک درس نظامی کرنے والا بچہ کیوں نہ ڈاکٹر بنے, جرنیل بنے, جج بنے, صحافی بنے. ٹھیک ہے جی, وہ بیچارے پھر درس نظامی کرنے کے بعد صرف وہ اپنی کوئی مسجد ڈھونڈتے ہیں کہ وہاں پہ ہم آگے زندگی گزاریں. صحیح. تو ان کو کیوں نہیں برابری کے ہم مواقع دیتے؟ تو یہ چیز بھی ختم ہو کے ایک ہی طرح کا سلیبس ہو تاکہ لوگ بہتر مواقع ان کو ملیں. اب ایک بچہ جو ٹاٹ اسکول میں پڑھ کے آیا اور ایک یہاں پہ اسلام آباد کے انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی کہ سی ایس ایس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, میرٹ ہے. میرٹ تو آپ نے وہاں پہ ہی کولیپس ہو گیا نا. ایک بچہ ٹاٹ سے پڑھ کے آیا ہے, ایک بچہ انگلش میڈیم اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے, تو ان کا کیسے مقابلہ پھر ہو سکتا ہے؟ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ہمارا یہ یکساں نظام تعلیم ہوگا, ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ پائیں گے. ورنہ درس نظامی والا انگلش میڈیم کو کافر اور وہ اس کو انتہا پسند اور اس طرح کے معاملات ہی چلتے ہیں, فیشس کرنا شروع کر دیں گے. زبردست بات آپ نے کی. جناب بھائی صاحب, ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ دیکھی کہ جس صوبے کی ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بجٹ 2025-26 کے جو اہم نکات میں ایک چیز یہ بھی یہاں پہ بڑے زبردست شامل کر دی ہے کہ جو ہوٹلوں کے جو یہاں پہ ٹیکس لگا تھا 10% اس میں یہاں پہ اس میں کمی کر دی گئی ہے. کیونکہ ہوٹلنگ کا جو بزنس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا چترال کا جو ایریا ہے اس کے ساتھ ساتھ مانسرا ایبٹ آباد کا جو ایریا ہے اور اس کی ان کی خوبصورتی اتنی زبردست ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ دور دور سے وہاں پہ آتے ہیں, سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں. تو کیا یہ اچھا اقدام ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی کسی بھی جماعت کی حکومت ہو, چاہے وہ PMLN کی ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو, کوئی بھی اچھا کام کرے گا نا تو اس کی تعریف بنتی ہے.
ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی تنازعات نے ہماری جو سوچنے کا زاویہ اور اینگل ہے نا اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے. تو میں اس جو یہ ہوٹلوں میں جو انہوں نے کیا ہے اس میں جو 10% تو یہ تو خوشائن ہے, لیکن آپ ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثر چیزیں جو اگر یہ 13 سال کا جائزہ لیا جائے نا تو میرا یہ سوال بنتا ہے حق و جانب, کیا خیبر پختونخوا کا بچہ جو کہ ڈگری کے اصول کے لیے آج کیا در بدر کے دھکے نہیں کھاتا؟ کیا میری مائیں بہنیں بیٹیاں خیبر پختونخوا کی روزگار کے لیے در بدر کے دھکے نہیں کھاتی؟ میرا سوال یہ بنتا ہے 13 بجٹ پیش کرنے کے بعد, کیا آج خیبر پختونخوا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی حکومت ہو وہ اگر ایک چیز کو ٹھیک کرتی ہے اور 10 چیزوں کو بگاڑتی جاتی ہے. جہاں پہ ان کے پاور جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جن شعبوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں سے آمدن جنریٹ کرنی ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں کہ کیا صبح اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وفاق کی تو وہ مثال ہے نا, ایک بوڑھا باپ ہے, اس نے NFC ہوا اور اس نے چاروں صوبوں کو یہ جائیداد بانٹ کے دے دی, یہ پنجاب یہ تیرا حصہ, یہ KPK تیرا حصہ, یہ بلوچستان تیرا حصہ. اب وہ بوڑھا باپ ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے کیا میرے بچے کیا کر رہے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہم نے اکثر یہ سنا تھا ایک ہوتا ہے پتر, ایک ہوتا ہے سپتر, تو کون سا بیٹا لائق نکلے گا, کون سا نالائق نکلے گا. ابھی تقابلی جائزہ اگر لیں, اگر ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کی قطع کلامی معاف کیجیے گا, لیکن اگر تقابلی جائزہ لیں تو خیبر پختونخوا نے ہمیشہ اپنا بجٹ کولیپس کیا ہے. یہ وہ لمحہ فکری ہے خیبر, کیا اتنی اگر پیسہ دے دیا جائے کسی کو, یہ بالکل سمپل سا فارمولہ ہے, میں آپ کو 1 ارب روپیہ دیتا ہوں, جائیں یہ لگا دیں, آپ 1 سال کے بعد واپس آتے ہیں جی وہ میں نے پیسے لگانے تھے وہ مجھے لگے نہیں ہیں, اور وہ پیسے چیز بڑی زبردست ہے. آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جو خیبر پختونخوا میں جو واحد ہمارا پروونس ہے جس میں خان صاحب کی دور کا صحت کارڈ یہاں پہ چل رہا ہے اور اسٹل یہاں پہ اویلڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے اور اس کو صحت کارڈ پلس کر کے تقریباً 28 ارب سے لے کے 35 ارب تک اس میں اضافہ کیا. بالکل ایک عام جو شہری ہے, ایک جو عام آدمی ہے, اس کی ایکسیس انہوں نے دی گئی ہے. یہاں پہ جو آپ کی پرائیویٹ جو آپ کی بگیسٹ قسم جو ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ علاج کا نام آدمی کی ایک خام خیالی ہوتی ہے, وہاں تک آپ اس کی ضرور تعریف کریں. میں یہ سمجھتا ہوں صحت کارڈ کے حوالے سے پہلے بالکل اس شخص کو کریڈٹ دینا چاہیے جس نے اس صحت کارڈ کو لایا تھا. وہ شخص کون ہے اس کو آپ اگر دیکھیں, یہ پہلے پاکستان کارڈ تھا اور 2018 میں سے پہلے یہ میاں نواز شریف اگر وہ تھا آج میاں نواز شریف صاحب کے باقی, میں یہ سمجھتا ہوں اس کارڈ کو جیسے میٹرو ایک لے آئے خیبر پختونخوا نے اس کی BRT کی صورت کاپی کی, یہ خوشائن عمل ہے, میں تعریف کرتا ہوں اس کی سیاستی نظریات سے بالا تر. صحت کارڈ نواز شریف نے لایا, اسے خان صاحب کی حکومت اگر آگے لے کے گئی اس میں پیسے ڈالے, بہترین عمل ہے. اسی طرح پنجاب میں آپ دیکھیں ادویات فری مل رہی ہیں, پنجاب میں آپ کارڈیالوجی میں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں فری علاج ہو رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ خیبر پختونخوا. جی بالکل. پروگرام یہاں پہ K2 آن لائن میں یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عبید صاحب اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. سب سے پہلے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام K2 آن لائن. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر, اور جب ہم بریک میں گئے تھے تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ KPK میں جو بجٹ جہاں پہ پیش کیا گیا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی لوگوں کے ذہن میں نقش کر گئی ہیں. جو سب سے پہلی بات وہ یہ تھی کہ جو بجٹ میں جو وہاں پہ مراعات یہاں پہ رکھی گئی ہیں وہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے رکھی گئی ہیں, ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں کہ جو لوگ آلریڈی مراعات استعمال کر رہے ہیں. جب ہم سیلریز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلریز پرسن ہیں ان کی سیلریز میں جس اعتبار سے 288 ارب روپے وہاں پہ مختص کر دیے گئے ہیں, کہ وہاں پہ یہ بھی چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی سیلری ہے ہی نہیں, وہ دیہڑی دار ہے,
اس کے لیے جو کم سے کم اجرت کتنی ہونی چاہیے، اس کا تخمینہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا۔ دوسری جو زبردست چیز وہ یہ تھی کہ جہاں پر ڈیولپمنٹ کے لیے، ڈیفینس کے لیے تو ہم لوگ اپنے بجٹ رکھتے ہیں، لیکن ہم جو ایک غریب آدمی ہوتا ہے اس کے چولہے کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے افراد کے لیے، اس کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے ہم کچھ ایسا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جس ایریا میں، جب ہم اس سے پہلے بھی بات چیت کر رہے تھے، ایبٹ آباد کی بات کر رہے تھے، مانسہرہ کی بات کر رہے تھے، چترال کی بات کر رہے تھے، کینی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے کہ اس ایریا میں غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم 21ویں صدی بھی اب گزرنے والی ہے، لیکن آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو صحت مند رہنے کے لیے اچھا پانی، اچھی فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی صحیح تو دیا ہے، لیکن ہاسپٹل وہاں پہ جو دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس اعتبار سے وہ چیز وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جان بوجھ کے محروم رکھا جاتا ہے، اسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جی بالکل محروم نہیں رکھنا چاہیے، اور جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے، لیکن سوال وہی ہے کہ ان کے جو نمائندے جو اسمبلیوں میں گئے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ کیوں نہیں شور کرتے اور اپنا حق لیتے۔ اور پھر ایک اور بھی ہے جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ فرض کریں جی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن اگر جو حکمران ہے وہ عوام کو سہولتیں نہیں دے سکتا تو پھر ان جیسی زندگی تو گزار سکتا ہے نا جی۔ لینن نے انقلاب کے بعد وہاں پہ آ گیا، فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آ گیا، اور اس کے ماہرین نے کہا کہ یہ گندم کا ذخیرہ اگلی فصل تک چلے گا اگر ہر بندہ ایک دن میں آدھی روٹی کھائے گا۔ لینن نے قوم سے اپیل کر دی اور خود بھی آدھی روٹی کھانی شروع ہو گیا، اور لینن انہی دنوں بیمار ہوا اور ڈاکٹروں نے بھی اس کو کہا جی کہ آپ کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تو لینن اس بات پہ صرف راضی ہوا کہ میں پھر ایک روٹی پوری کھاؤں گا، کیونکہ اگر میری قوم آدھی روٹی کھا رہی ہے تو میں ایک روٹی کیوں کھاؤں؟ مجھے اچھا، پھر اس نے کہا جی مجھے شرم آتی ہے، آپ کھانا رکھ کے باہر جایا کریں گے اور میں پھر کھایا کروں گا۔ جب وہ کھانا رکھ کے باہر چلے جاتے تھے اور وہ کھا لیتا تھا، لینن کی ہفتے 10 دن کے بعد ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کا میٹرس اٹھایا تو اس کے نیچے سے اتنی ہی روٹیوں کے آدھے آدھے ٹکڑے ملے۔ اور یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق میں صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہم بھوکے ہیں، تو نبی پاک نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ انہوں نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب حکمران ایسے ہوں گے اور عوام کو بھی یہ ہوگا کہ جو ہم مصیبت میں ہیں تو ہمارا حکمران بھی مصیبت میں ہے، وہ ہماری مصیبت کو سمجھ رہا ہے، تو پھر تو عوام کا اعتبار ہوگا۔ ورنہ یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے، یہ اب جو آج کل کی یہ ہمارے پاس یہ ساری لاٹ آئی ہوئی ہے، وہ پھر اللہ ہی حافظ ہے پھر اس ملک کا، جو ایک بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک کے پاس اربوں کے اثاثے باہر بھی ادھر بھی، اور جس کو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو یہ عوام کو ہی اٹھنا پڑے گا۔ ہمارے جو آپ کی کلکی کے ایریا میں لوگ رہتے ہیں، مانسہرہ ایبٹ آباد کے، یہ کافی اوورسیز ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کی یہاں پہ ریمیٹنسز پاکستان میں آتے ہیں، ان کی فیملیز کافی حد تک باقی لوگوں کی نسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ اپ ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ دیکھیں نا جی، کیونکہ میں ایکس چیئرمین ہوں پوئپا کا، پوئپا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن ہے۔ ہم لوگوں نے پچھلے سال بھی تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو اوورسیز امپلائمنٹ پہ بھجوایا، اور کے پی سے ہزارہ ڈویژن سر فہرست ہوتا ہے، اور اس سال الحمدللہ ہم 38 ارب ڈالر کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جون کے آخر تک 38 ارب ڈالر کی ریمیٹنس ہمارے ملک میں آ جائیں گی، اور یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ایسا ہوا۔ اور ہمیں پھر ان لوگوں پہ خرچ بھی کرنا چاہیے، ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہمیں ڈالر بھجوا رہے ہیں انسینٹیو دینے چاہیے۔ میں نے بے شمار دفعہ حکام بالا سے ملاقاتوں کے دوران بھی بتایا کہ ان کو انسینٹیو دیں۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا جی پلاٹ لیں، ان پہ آپ ٹیکس فری کر دیں، وہ گاڑی لیں، اس کو ذرا رجسٹریشن میں چھوٹ دے دیں کہ جس نے 1 لاکھ ڈالر بھجوایا ہوگا وہ گاڑی فری میں رجسٹرڈ کروا لے۔ اس طرح کہ آپ انسینٹیو دیں گے، ان کا اور مورال بڑھے گا اور وہ لیگل وے سے ہی پاکستان میں پیسے بھیجیں گے، ورنہ ہونڈی کے ذریعے تو اور آسان ہے، وہاں سے 1 سیکنڈ میں دیتے ہیں اور یہاں پہ نہ صرف یہاں پہ وہ اسپیسیفک خاندان بلکہ پورا کا پورا ملک، پورا کنٹری یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے کہا نا جی کہ ہماری جو امپورٹ ہے وہ اگر بڑھ جائے ایکسپورٹ سے تو وہ پھر کینی صاحب ہمارے ساتھ گلگی سے ایک کالر ہیں، ان کو یہاں پہ ان کے ویوز ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر دعا ہے سر، میں جناح خان بول رہا ہوں، تعلق ہے اسلام آباد سے بول رہا ہوں جی۔ ویلکم سر۔ یہ میں ریکویسٹ یہ کرنا ہے کہ ہمارے ایریا میں جو روڈ بن رہے ہیں نا، شامور سے لے کے یہ غدر تک اور چترال تک، یہ روڈ عمران خان کے زمانے میں کوئی فنڈ ملا تھا، اور اس کے بعد جو حکومت آئے وہ اس کے جو ختم ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ جب اس کے لیے بات ہو رہے ہیں، ابھی شاندور بھی شروع ہونے والا ہے،
روڈ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہیں اس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، نہ کوئی نہیں تو KPK میں تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے نا، ہو رہا ہے اس کے بارے میں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہی ہے نا KPK میں. جی جی یہ کبھی کبھی کو حکومت ہے، لیکن اس کے بارے میں دوسرا یہ میں کہہ رہا ہوں سر، جو ہمارے چتراج کے جو علاقے میں جو بونی بوزون روڈ کے اوپر جو احتجاج ہو رہا تھا، وہ پیسے جو خودبوٹ ہوئے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ، جی جی، تو اس کے بارے میں کوئی تفتیش نہیں ہو رہا ہے. جو اس کے خلاف جو احتجاج ہو رہے تھے اس کے خلاف بھی FIA پیش کیا ہے، اس کے درج کیا ہے، ان لوگوں کا پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے بارے میں بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. سر اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ذرا وہ کریں، بہت مہربانی ہوگی. آپ نے بہت شکریہ ہمارے ساتھ لائن پہ رہنے کا. دیکھیں کہ جو ذمہ داران ہیں، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ہماری آواز اور عوام کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. حکومت وقت سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو کنسرن جو ایریاز ہیں ان کے مسائل کو KPK میں دور کر دیا جائے. اور آف کورس جس طرح ابھی ایک شہری نے ہمیں کال کیا کہ اس ایریا میں کوئی روڈ بن رہی تھی، لیکن جو جتنے بجٹ تھا وہاں پہ لگ گیا، لیکن ابھی روڈ کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور ساتھ ساتھ جو وہاں پہ پل بن رہے تھے کسی نے افتتاح کیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی مینس کے گراؤنڈ ریئلٹی کے کوئی ایسا ورک پلیس نہیں ہو رہا. تو تھینک یو ویری مچ. آپ کی یہاں پہ آ رہا ہے ہمارے ساتھ آئیں گے. جی کین صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے جو KPK کی جو یہاں پہ گورننس ہے اس کے بارے میں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہی جو میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم اس تعداد کو جو ہم 8.5 لاکھ لوگوں کو بھجوا رہے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ پہ، اس کو بھی ڈبل کر دیں. اور جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب امپورٹ کا بل جو ہے وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر مسئلے ہو جاتے ہیں. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارے بجٹ میں آتے ہیں فیڈرل میں، وہ یہی ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس آبادی کا 65% یوتھ ہے، ہم اس یوتھ کو بہتر سکل سکھا کے ان کو اوورسیز امپلائمنٹ پہ بھجوائیں اور بہتر جگہ پہ ڈپلائی کریں، تو وہ اگلے مہینے سے ہی فارن ریمیٹنس کی صورت میں اپنا حصہ ملکی معیشت میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم کوئی فیکٹری کارخانہ آج لگانا شروع کریں گے 3 سال تو وہ لگ جائے گا. پھر جو انرجی کے ریٹ ہیں پاکستان اور باقی دنیا کے، ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اور ہمارا ایکسپورٹر ماشاءاللہ اتنا ہوشیار ہے، وہ اپنے ڈالر بھی باہر پارک کر دیتا ہے اور وہ ملک میں ٹائم پہ آتے بھی نہیں ہیں. اور یہی ایک بہتر چیز ہے. ہماری 65% یوتھ ہے، اس کو ہم بہتر سلیبس پہلے پڑھائیں، بہتر سکل سکھائیں، اور یہ انشاءاللہ ملکی معیشت کو اٹھا دیں. میں یہ آپ کے زبردست یہ بات کہ حکومت بالا سے میں اعلیٰ حکام سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آف کورس جب ہمارے پاکستان میں ایسی جو جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے ینگ ہیں، ہم ان کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے کے لیے ایسے انسٹیٹیوشن یہاں پہ قائم ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو یہاں پہ ٹیچ اینڈ ٹرین کیا جائے اور ان کو فارن کنٹریز بھیجا جائے تاکہ وہاں پہ ریمیٹنسز آئیں اور ہمارا ملک یہاں پہ خوشحالی کی طرف جائے. وائس صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جو آپ کچھ آپ کے ذہن میں چلا آپ ہمارے عوام کے سامنے رکھ لیں. دیکھیں ابھی یہاں پہ رولنگ ایلیٹ کی بات کی میرے بھائی نے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی، اللہ ان کو اجر دے. اور اسی طرح 65% نوجوان ہیں پاکستان میں، اور یہ پاکستان جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا فیوچر، میں یہ جب کہتا ہوں نا برائٹ ہے، تو وہ یہ نوجوانوں کے یہ آنکھوں میں جو چمک جو وہ خواب دیکھتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی دنیا کے ملک کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہمیں اپنی طاقت پر انحصار کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے اس رولنگ ایلیٹ، آپ دیکھ لیں اگر خیبر پختونخوا کا پہ بات کی جائے تو وہ کون سی قیادت ہوتی ہے جو علی امین گنڈا پور کو ٹکٹ دیتی ہے؟ وہ کون سی قیادت ہوتی ہے جو صوبائی سطح پہ عوامی نمائندگان کو ٹکٹ دیتی ہے؟ اور پھر وہی لوگ اپنے محرومیوں کا ازالہ روتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ 3 سال سے نہیں ہے، یہ 3 سال کی پچھلے تک 53 سال سے ہیں. میں اس باقی جو ذمہ دار ہیں اب ان کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو آپ اوور آل بات کرتے ہیں. جی اوور آل ان کا انتخاب جو ان سے ہے، وہ پنجاب میں آپ دیکھیں کیسے انتخاب رہے، آپ سندھ میں دیکھیں کیسے انتخاب رہے. کیا ڈاکو راج نہیں رہا؟ کیا آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں تو یہ کوئی وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم شادیانے بجائیں. ہم یہاں پہ بھائی بھی تعریف کریں گے، میں بھی تعریف کروں گا، اور گفتن نشستن برخاستن اٹھ کے چلے جائیں گے. بجٹ آئے گا یہاں پہ کہیں گے 400 ارب 500 ارب 600 ارب. گھر جائیں گے تو دیکھیں گے ہمارے گلی محلے میں کچرا پڑا ہوا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. جب ہمیں انتخاب کرنا ہے نا اپنے عوامی نمائندوں کا، تو سب سے پہلے ٹکٹ دیتے وقت
سیاسی قائدین کو چاہیے کہ اپنے جینوئن پولیٹیکل ورکرز کو ٹکٹ دیں، جینوئن لوگوں کو ٹکٹ دیں، چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، چاہے اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، پھر دیکھیں پھر کام بھی ہوں گے، پھر کام بھی بولیں گے. جب لیڈ کو آپ ٹکٹ دیں گے اور ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو پیسے کے زور پہ آئیں، جو 10 کروڑ روپیہ یا 20 کروڑ روپیہ لگا کے آئیں گے، تو وہ تو بجٹ سے پیسہ نکال کے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے. وہ ہزارہ کا نہیں سوچیں گے، وہ خیبر پختونخوا کا نہیں سوچیں گے، وہ کسی راولپنڈی شہر کا نہیں سوچیں گے، وہ کسی اور شہر کا نہیں سوچیں گے. ایسے لوگوں کو لائے گا پھر کون؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور وہ تبدیلی نہیں جو سیاسی جماعتیں نعرہ لگاتی ہیں، جو تبدیلی جس تبدیلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ تو عوام جس کو الیکٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی سلیکشن نہیں ہوتی. کیا کہہ رہے جی بالکل ایسا ہی ہے جی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں نوجوانوں کے لیے کہ شاید ان کو ابھی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے رانا مشہود صاحب کو وہ حکم دیا، اور رانا مشہود صاحب کا وہ جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس کا، رانا مشہود صاحب چیئرمین ہیں، اس میں نے کہا جی کہ آپ نے لیپ ٹاپ کے لیے بھی 5-5 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، تو آپ اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے بھی دیں تاکہ جو نوجوان ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنے ٹکٹ کے ویزے کے پیسوں کا بندوبست کریں اور لیگل وے سے جائیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہماری تجویز پہ عمل کیا اور 10 لاکھ روپیہ انہوں نے رکھ دیا. ہر نوجوان جس کو ہماری ایسوسیشن لیٹر دیا کرے گی کہ یہ بندہ سلیکٹ ہو گیا، وہ ریاست پاکستان سے 10 لاکھ روپیہ لے گا، ریاست اس کو پی کے آر میں دے گی، وہ ڈالر میں ریٹرن کرے گا اور انٹرسٹ فری ہوگا. یہ تو یہ بڑی اچھی ایک چیز ہے ملک کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنا فیوچر بہتر. بالکل زبردست، بالکل زبردست. کیونکہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے جو بسنے والے ہیں یہ سارے پاکستانی ہیں. اور جب ہم ایک اور چیز آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، جب مسلمانیت کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو قرآن میں بھی یہاں پہ ایک چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی لاریب کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی آپ کے ہو ہی نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں کل ہی کی بات ہے کہ جب ہم یہاں پہ اسرائیل نے اپنے تمام جو گٹائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے اوپر یہاں پہ حملہ کیا، اور وہ اپنی رات کے اندھیرے میں بالکل انڈیا کی طرح، اس کے اوپر اگر آپ کچھ یہاں پہ دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آج یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. زبردست. تو ہم اسرائیل کو پاکستان ریاست تسلیم نہیں کرتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے اور یہ دہشت گرد ہے. اور ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دشمن ہیں، یہ دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کی چالوں کا ہمیں پتہ ہے. اور دوسری بات آپ نے کی، اسرائیل اگر دنیا کے کسی بھی خطے پہ حملہ کرے گا تو اسے میں قابل مذمت کہوں گا. لیکن یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری ہے، آج امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صفوں میں کیا فرقہ واریت نہیں پھیلائی جاتی، کیا صوبائیت کے نام پہ، لاسانیت کی نام پہ تقسیم نہیں کیا جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ امت کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے. آج سعودیہ ہو، ایران ہو، یا تمام ممالک ہوں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمیں سب سے پہلے مسلمان کہلوانا ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں مسلمان کہلوانا ہے. تو کیا یہ جو دیکھتے ہیں کبھی صدام حسین کو شہید کیا جاتا ہے جب عراق میں، تو ایران میں جشن منایا جا رہا تھا. کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران سے پاکستان پر میزائل داغے گئے، یہ بھی دیکھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو آذربائیجان، ترکی اور دیگر ممالک تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایران کا وزیر خارجہ ہندوستان بھی جاتا ہے اور وہ اس کا گول جواب ہوتا ہے. لیکن آج اس موقع پہ آپ دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا جواب واضح ہے کہ اسلامی ممالک کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ ہوگا پاکستان. جی بالکل. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں ایران کو کسی یہ کوئی بلیم نہیں کر رہا، یہ مشکل وقت میں بلیم نہیں کر رہا، لیکن آج ان قوتوں کو یہ سوچنا چاہیے، ان ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب پاکستان کہہ رہا تھا کہ امت کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اور آج میرا سینہ فخر سے بلند ہے کہ ہماری افواج پاکستان، آج دیکھیں ادھر آرمی چیف کو وہ کر دیا، ٹارگٹ کیا گیا، اور دیگر ان کے ایڈمیشن. تو ہندوستان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے، اور جب انہوں نے کسی ہلکی سی جرت کا مظاہرہ کیا تو ہم نے دندان چکن جواب دیا. اور ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں نا وہ بڑے زیرک ہیں. آج دیکھیں ہم نے پہلے نہیں کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، پہلے ہم خاموشی سے دیکھتے رہے. ہم نے ایٹم بم بنایا، ذوالفقار علی بھٹو کو سلام ہے، نواز شریف کو سلام ہے، ایوب خان کو سلام ہے، پوری ٹیم کو سلام ہے، پوری قوم کو سلام ہے.
اور اس میں جس نے حصہ لیا, جس کا نام نہ لے سکوں, ان سب کو سلام ہے. لیکن اس وقت تک ہم خاموش رہے. جب ہندوستان نے للکارا 5 ایٹمی دھماکے کیے, پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور کھڑا ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں حکمت عملی بہت ضروری ہے. آج ہم کہتے ہیں نا غزہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو فلسطین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, اسرائیل جو ناجائز دہشت گرد ریاست غزہ میں مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے, تو میں یہ بات بالکل سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اس کے فیصلہ ساز ان چیزوں سے آگاہ ہیں. اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آن کیمرہ نہیں کہی جاتی, لیکن پاکستان امت کے لیے اور اس خطے کے لیے ایک بڑا رول پلے کرنا جا رہا ہے. اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا, اسرائیل کبھی ادھر مار رہا ہے, کبھی اس کے ڈرون ادھر آ رہے ہیں, میں یہ کیٹیگوریکل K2 کے ناظرین کو اور خیبر پختونخوا کے ناظرین کو یہ کہتا چلوں, ایران بہانہ ہے, ٹارگٹ پاکستان ہے, اور پاکستان کے فیصلہ ساز اور ہماری بہادر مسلح افواج اس سے آگاہ ہیں. اور آج ضرورت ہے کہ کوئی سیاسی بیانیوں سے ہٹ کر ہمیں متحد ہو کر, ہمیں یہ 5th جنریشن وار ہم سنا کرتے تھے, لیکن آج ہمیں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. پڑھیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہندوستان نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ہندوستان سوچ رہا تھا کہ پاکستان سویا ہوا ہے, لیکن ہندوستان کا وہ جواب ملا, اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. اسی طرح سے جب یہ اسرائیل کے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے جب ایران کے اوپر یہاں پہ حملہ کیا ہے, ایران نے بھی جوابی کارروائی کی ہے, لیکن پاکستان کی معیشت کے اوپر, پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ یہ جب دیکھیں کہ اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہو تو پھر آپ کو بھی تپش تو محسوس ہوتی ہے. بالکل. اور ہم 1922-23 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی نا جی, وہ بڑی ایک سازش کے تحت ختم کر کے اور ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ایران, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ ایسے ہر کوئی اپنے اپنے ملک کو لے کے ڈومین میں رہتے بات کرتے ہیں. ہاں جی, ڈومین میں رہ کے وہ اپنے مفادات صرف دیکھ کے اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. امت تو ختم ہو گئی نا جی, سب سے پہلے تو وہ ٹکڑا آگے خلافت عثمانیہ ختم ہو. ہاں جی, نہیں ویسے بھی اگر ایران پہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, شام پہ تھا, تو آپ ورلڈ میپ سامنے رکھیں نا, جہاں پہ مسلمان ملک ہیں سب خانہ جنگیاں, سب بم دھماکے وہیں پہ کیوں, صرف ادھر ہی ہیں. باقی دنیا امن سے رہ رہی ہے. اور ہمیں وہ اگر امن بھی ہو تو ہمیں وہ فرقہ واریت میں الجھا کے تو لڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں سب سے پہلے تو وہی ہے کہ ہمیں تعلیم میں آگے جانا چاہیے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہیے. ایٹم بم جو ہے نا وہ طاقت ہی امن کی ضمانت ہے. ہم سے کیوں ذرا ڈرتے ہیں انڈیا یا باقی, وہ اسی لیے وہ چلانے کی نوبت نہ ہی آئے تو بہتر ہے, اور چلانا چاہیے بھی. کیسے وہ ہو سکتا ہے, کوئی اب نارمل آدمی ہوگا جو اس طرح کی حرکت کرے گا. لیکن یہ ہے کہ امن کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اگلے کو پتا ہو کہ یہ اگر میں نے رد کیا تو اس کا رد عمل یہ ہوگا, تو پھر تو وہ بہترین ہو جائے گا. امن سے سارے رہ رہے ہیں. یورپین لڑ جھگڑ کے اب ایک دوسرے کو کیوں تنگ نہیں کر رہے, وہ کیوں اب امن سے رہ رہے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا اور ہر کسی نے اپنا اپنا وہ لڑ جھگڑ کے دیکھ لیا. اب وہ پھولوں کی تجارت, ہر چیز کی تجارت کر رہے ہیں, جبکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور یہ ناجائز تو ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کہہ گئے تھے کہ اسرائیل کو ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک الگ سے فلسطینی ریاست قائم نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یہاں پہ کہنے سے آپ نے محسوس کی ہے کہ جب سے یہاں پہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو منہ توڑ جواب ملا, اس طرح اسرائیل بھی اسی جو مینس کے ایسے سرپرائز کی مینس کے کھو میں ہے اور اس کے انتظار میں ہے, اور اس کے سرپرائز کے لینے کے چکروں میں ہے کہ ہندوستان جس طرح پاکستان ہندوستان کے دیا اس طرح ایران بھی اسرائیل کو دے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی شاید پاکستان کو دینا پڑے گا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں, لیکن جو اب کا سینیریو بنا ہوا ہے نا, وہ پھر کسی کی جنگ میں تو ابھی تک کوئی کودنے والا کبھی دیکھا سوچا ہم نے ہے ہی نہیں. وہ تو تبھی ہوگا جب امت مسلمہ کا کوئی ایک لیڈر ہو, اور وہ ایک ہی جیسے نیٹو کا ہے موٹو کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ, تو مسلمان ایسا کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, ایک یہاں پہ کانفرنس بلانے چاہیے. لیکن یہاں پہ میں وہی نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. اسی طرح جب ہمارا خلیفہ کہیں جایا کرتا تھا نا, تو ٹرمپ کی طرح اس کو گفٹ ملا کرتے تھے کہ ہمیں بچا کے رکھو اور یہ آپ لیں. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ آگے ہیں تو ظاہر ہے پھر انہی کا راج چلے گا. ہمیں سب, میں کہتا ہوں ہم جتنا مرضی جذبہ ایمانی, قوت ایمانی کر لیں, ایک اندیکھا ڈرون آئے اور مار کے شہید کر کے تو فارغ. جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جاتے ہم پیچھے ہی رہیں گے. جتنا مرضی جذبہ ہو, کچھ ہو, ہمیں وہ کرنا ہوگا تو آگے جائیں گے. غزوات ہوں, جنگیں ہوں, جہاد ہو, اس میں ٹیکنیک تو استعمال ہوتی ہے, اس میں رب کریم کی رحمتیں, رب کریم کی برکتیں بھی آتی ہیں, اس میں رب کریم کی نصرت مدد بھی آتی ہے. لیکن کس کے لیے آتی ہے؟ اس کے لیے آتی ہے کہ جو جذبہ جہاد سے
سرشار ہو, جو ایمان رکھتا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورائی صاحب کہ جب ہم جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں پاکستانی, تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے شہادت کے بڑھ کے ہمارے اور کو رتبہ ہمیں اس اعتبار سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اچھا لگتا بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں, جب ہم ایران کی بات کرتے ہیں, جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں, اب ہندوستان نے پاکستان کو دیکھنا تھا, ہندوستان نے دیکھ لیا. اب جب یہاں پہ اسرائیل نے ایران کو دیکھنا تھا, لیکن اب اس کا یہاں پہ سرپرائز باقی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں, سب سے پہلے بڑی خوبصورت بات کی میرے بھائی نے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں آگے جانا چاہیے. ہمیں ہمارا جو بجٹ ہے اسے ٹیکنالوجی میں لگنا چاہیے, نوجوانوں کو قلم دینے میں لگنا چاہیے, یکساں نصاب تعلیم کی صورت لگنا چاہیے. تو کیا ہی میں یہ سمجھتا ہوں نا, جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں, تو آج فخر سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے وہ 60 بچے جنہوں نے ہندوستان کی ٹیکنالوجی کو دنیا کی رافیل کی جو ٹیکنالوجی جیم کر دیا, تو الحمدللہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہمیں اپنی طاقت کو سمجھنا ہوگا. آج مایوسیوں سے نکل چکے ہیں, آج گرین پاسپورٹ کی عزت ہے پوری دنیا میں. جب کہتے ہیں نا پاکستانی, وہ پاکستانی جنہوں نے ہندوستان کو شکست دی ہے. تو الحمدللہ جہاں پہ مایوسیاں تھیں وہاں پہ ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے. تو دوسرا جو آپ کا سوال ہے ریٹیلیشن کا, تو پاکستان نے جس طرح ہندوستان کو ریٹیلیٹ کیا تھا اور پہلے پورا ان کو صبر سے تحمل سے دیکھا, پرکھا, اسٹڈی کیا, اور انہوں نے جب وہ اپنے ڈرونز بھیجے تو پاکستان نے اسے جانچا. ہمارا دفاعی سسٹم ایکٹیو نہیں ہوا, اور پھر جب پاکستان نے جواب دیا تو پوری دنیا نے دیکھا. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی تباہی چاہے وہ پاکستان کے ہاتھوں ہو چاہے وہ کسی کے ہاتھوں ہو, وہ طے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے نا, اور 60,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا, معصوم ننے کلیاں بچے, ان کا کیا قصور تھا. اور جس طرح آپ نے پھر دیکھا حماس اور ان کی اس کی جو تحریک, اس نے ان کی قیادت ہو یحییٰ سنوار کی چھڑی, تو وہ ایک بہت بڑا میسیج تھا. اور دوسری بات یہ کہ بالکل ریٹیلیشن ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہے جب ہمارے اگر پاکستان کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو ہمارا آخری بٹن دبتا ہمارا. اور آج یہ شرشلیاں چھوڑنے کی اور چھوٹے موٹے مظاہرے نہیں, اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے, اور اب اس سے کم پہ کوئی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد ایران اگر بھرپور جواب نہیں دیتا, اور جواب اس صورت نہیں ہوتا کہ اسرائیل کی تباہی تک وہ جواب ختم نہ ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کم تر پہ کوئی راضی نہیں ہے. میں بالکل ایسا سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ اسی انتظار میں ہے کہ ایران آگے بڑھے اور ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور پاکستان کے جو آج نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے فارن منسٹر ہیں, اس کے ساتھ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ایک واش گاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ایران کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کے ساتھ ہیں. آخری میسج آپ کے میں کیا دینا چاہتے ہیں ہمارے تمام سننے والوں کو؟ دیکھیں, میں صرف آخری میسج K2 کے اور K2 آن لائن کے تمام ناظرین کو یہ دینا چاہوں گا کہ آج ایک قوم بنے, ہجوم سے نکلیں. خدا را آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہو, آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, سب سے پہلے پاکستانی اور سب سے پہلے مسلمان بننے کی فرقہ واریت, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, کوئی ایرانی بن جاتا ہے کوئی سعودی بن جاتا ہے, آپ کو ان چیزوں سے نکل کر آپ قرآن کریم فرقان حمید مکمل دستور ہے, اس کو لے کے چلیں, اس کی اور حدیث کا مطالعہ کریں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر ایک قوم بن کر, اور جو ہمارے پاکستانیوں کو تقسیم کرنے کی تمام, چاہے وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہوں یا وہ کسی بھی مذہبی فرقہ واریت کی طرف سے ہو, تو ان تمام چیزوں کو رد کر کے ایک پاکستانی یورپ کے سر امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ جب غزوہ بدر میں جو کفار قیدی بنے تھے تو نبی پاک نے کہا تھا کہ اتنے مسلمانوں کو جو پڑھائے گا اس کو آزاد کر دے. یعنی ان کے پاس کوئی حدیث اور قرآن کا علم تو نہیں تھا نا, اس دور کے علوم تھے. جیسے ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے, اب چین میں کوئی درس نظامی تو نہیں کراتا نا. تو یہ چیز ہے کہ آپ عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق علم حاصل کریں اور دنیا پہ آپ رول کریں گے, ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے اور بس اسی طرح نعرے بازی اور اس طرح. شاندار میسج آپ کا. جاتے جاتے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی اور اسرائیل اپنے وہ جو دن گننا شروع کرے گنتی کے, اور جو ہندوستان کا جس طرح آج وہ اپنا رونا رو رہا ہے, لیکن ہندوستان کو پھر بھی ٹائم مل گیا, لیکن اسرائیل کو ٹائم بھی نہیں ملے گا کہ وہ رونا روئے گا, کیونکہ جیسا ہٹلر ان کو مار بگایا تھا اب یہ ان کا انجام آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے. اور مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں, ایک پیج پہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دنیا کے میپ سے اسرائیل غائب ہو گیا. آپ نے بہت سا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم.